آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. صلوات پڑھ لیجئے محمد وعلیہ. صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے آج آپ جس مجلس میں تشریف فرما ہیں یہ ایک اصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن اس مجلس کو ہم نے منسوب کیا ہے جناب ام البنین کے ساتھ، کیونکہ یہ دن جناب ام البنین کے دن ہیں، ان کی شہادت کے دن ہیں. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر کسی کو ایصال کرنا ہو، کسی کو ثواب پہنچانا ہو تو کسی کی نسبت سے پہنچا دیا جائے، تو اس ذکر کو، اس عمل کو بہت بہترین طریقے سے اس تک پہنچ جاتا ہے، ایک ذریعہ مل جاتا ہے شفاعت کا. تو ضرور مرحومہ کی اصال ثواب کی مجلس ہے، خدا ان کو جوار جناب ام البنین میں جگہ عطا فرمائے. بس اسی حوالے سے کیونکہ یہ منسوب ہو گئی مجلس جناب ام البنین سے، تو بی بی سے بڑا کوئی باب الحوائج نہیں. بے شک بے شک. ایسی باب الحوائج بی بی ہیں کہ تصور کر لیا جائے اگر ان سے مشکل کا حل مانگ لیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ بی بی اس کی مشکل کشائی نہ کرے. بے شک بے شک. کون مقابلہ کر سکتا ہے بی بی ام البنین کا؟ بس ایک توسل، ایک وظیفہ آپ لوگوں کے حضور، آپ لوگوں کی ذہنوں کے گوش گزار کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ توسل کرے جناب ام البنین سے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی مشکل کا حل تلاش کرنا چاہتا ہے تو بی بی سے توسل کر لے، بی بی کو اپنے ساتھ منسوب کر لے، بی بی کے ذریعے سے اپنی مشکل کا حل مانگے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بی بی اس کی مشکل، کوئی ایسی دعا ہوگی جو حل ہونے کے قابل نہیں ہے، ہم نے کچھ ایسا مانگ لیا یا حرام ہے، کوئی ایسی بات جو حرام ہے ہم نے وہ مانگ لیا، ورنہ باب الحوائج کی ماں اس کی مشکل کو حل کرتی ہے. تو آپ جو بھی چاہتا ہے کہ اپنے کوئی جائز حاجت ہے اس کے اور وہ اس کو حل کروانا چاہتا ہے تو بی بی ام البنین کی منت مان لے. ایک وہ منت جو اکثر طور پہ یہاں مانی جاتی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کوئی انتہائی مشکل ہے، حل نہیں ہو رہی، بیٹیوں کے رشتے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، یا روزگار نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹا نہیں ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس ملازمت نہیں ہے، کوئی پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ منت مان لے جناب ام البنین سے. کرنا کیا ہے کہ آپ نے منت مان لینی ہے، توسل کرنا ہے جناب ام البنین سے کہ بی بی ام البنین اگر آپ میری یہ حاجت پوری کر دیں تو میں ایک قرآن آپ کو پڑھ کر ہدیہ کروں گی. بسم اللہ بسم اللہ. کہتے ہیں کہ اتنا مجرب عمل ہے کہ قرآن ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا کہ اس مومنہ یا مومن کی مشکل آسان ہو جاتی سبحان ہے. اللہ. اتنی جلدی کہ قرآن ابھی مکمل نہیں ہونا ہوتا کہ چند سپارے رہتے ہیں یا چند سپارے پڑھ لیے ہیں یا درمیان میں آ گئی ہیں تو مشکل آسان ہو جاتی ہے. جناب ام البنین ایسی باب الحوائج ہے، بی بی کی شان پہ آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ام البنین خالق لفظ وفا کی ماں، بسم اللہ. ام سبحان اللہ. البنین خالق لفظ وفا کی ماں، صبر و رضا کے حسن کی جود و سخا کی ماں، صبر و رضا کے حسن کی جود و سخا کی ماں، حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی ماں، فاطمہ. مشکل کشا کے گھر میں ہے، بسم اللہ. مشکل کشا کی ماں، سبحان اللہ. مشکل کشا کے گھر میں ہے، یا مشکل کشا کے گھر میں ہے، مشکل کشا کی ماں زہرا کو ایک سکون کا احساس دے گئی. سبحان اللہ سبحان زہرا اللہ. کو ایک سکون کا احساس دے گئی، حد ہو گئی علی کو بھی عباس دے سبحان گئی. اللہ.
آپ کے اور میرے رسول مکرم حبیب کبریا محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر سبحان نہ اللہ، ہوتا. بے شک بے شک. اس حدیث کو اس لیے موضوع گفتگو بنایا گیا کہ آج دو بیویوں کے بارے میں گفتگو ہوگی. بسم اللہ بسم اللہ. سب سے پہلی بات کہ جب تک جناب سیدہ زندہ رہی علی نے دوسری شادی نہ کی. بے شک. وجہ کیا ہے؟ کس لیے اجازت نہیں تھی میرے مولا کو کہ وہ دوسری شادی کرتے؟ کہ بیوی کی رخصت ہونے کے بعد امیر کائنات آپ کے اور میرے مولا مشکل کشا دوسری شادی کرتے ہیں، اور وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے بسم اللہ. تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ تھا. بے شک. بہت ساری مجالس میں آپ نے سنا یہ ایک ایسی بیوی ہے کہ جو شوہردار بطور بیوی ہے. اس طرف مجھے جانا نہیں ہے. بے شک. ہاں میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ علی کون ہے. بسم اللہ. اللہ علی کے ذریعے سے بیوی کی عظمت بتانا چاہتا ہے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ تھا. بے شک. یعنی کہ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ خاتون جو ہے وہ کن چیزوں میں مرد کی آدھے حصے میں ہے. بے شک. پہلی بات وراثت کی، مرد کے 2 حصے خاتون کا 1 حصہ، یا 1 حصہ مرد کا اور آدھا حصہ خاتون کا. اگر حساب لگایا جائے وراثت میں آدھی وراثت خاتون کی اور باقی وراثت مرد کے. میں نے پچھلے سال جو مجلس پڑھی تھی جناب ام البنین کے ہی حوالے سے، اس میں نے کہا تھا یہ وراثت خاتون کو آدھی کیوں ملتی ہے؟ آہا. باپ کی طرف سے جو آدھی وراثت ہے یہ بیوی عورت کو خاتون کو کیوں ملتی ہے؟ اس کی وضاحت میں دے چکی ہوں. بس تھوڑا سا جو ہے آپ کی اگر ہاں میں ہاں ملا دیں، آپ تائید کر دیں تو ہم آگے چلتے ہیں. آدھی وراثت خاتون کی ملتی ہے باپ کی طرف سے، بسم اللہ. یعنی مرد کو پورا حصہ ملتا ہے، 1 حصہ خاتون کو آدھا. اسی طرح عبادت میں جیسے مرد پورے مہینے میں مصلی عبادت پہ آ سکتا ہے، ایسے خاتون پورا مہینہ مصلی عبادت پہ نہیں آ سکتی ہے. بے شک. ایسا ہے. بے شک. اس کے بعد اللہ نے عورت کو محکومہ بنایا ہے. بسم اللہ. یہ یوں کہہ دوں کہ ناقص العقل، ویسے ایسی حدیث بہت ساری ملتی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ عورت کی عقل جو ہے وہ ناقص نہیں ہے، بے شک. لیکن کچھ روایات میں ایسا ملتا بھی ہے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں یہ بات کہوں بسم اللہ. کہ عورت کو دوسرے لفظوں میں محکومہ بنایا ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے. اب پروردگار جب کسی کی عظمت کو بتانا چاہتا ہے تو اس کی عظمت دوسری چیز سے ظاہر کرواتا ہے. توجہ چاہتی بسم اللہ. اس دوسری چیز سے اس کے تعارف کرواتا ہے. جیسے جناب موسیٰ سے اللہ نے پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. توجہ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کیا کیا؟ قصیدہ پڑھنا شروع کیا. کہا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں بکریاں ہانکتا ہوں، اس سے میں پتے اتارتا ہوں، اس سے میں یہ کام کرتا ہوں، وہ کام. پورا قصیدہ پڑھ دیا جناب موسیٰ نے. اس عصا اللہ نے کیا کہا تھا؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے پورا قصیدہ پڑھ دیا. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب میں پوچھنا چاہوں، اللہ نے صرف عصا کا پوچھا تھا، موسیٰ نے پورا قصیدہ پڑھ دیا. تو اللہ نے وہاں بیٹھ کر کہا تھا کہ جبرائیل اس چادر میں کون ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، تو بتا. اب اللہ نے پورا قصیدہ پڑھا فاطمہ الزہرا کا. کہا یہ زہرا ہے، یہ زہرا ہے. میں یہ مجلس سے پڑھ چکی ہوں. بس تھوڑا سا آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، آپ کے ذہنوں کو جو ہے وہ متحد کرنے کے لیے، وسیع کرنے کے لیے یہ لفظ کہہ رہی ہوں کہ دیکھو جب اللہ نے پوچھا یہ زہرا ہے، اب اللہ پورا قصیدہ پڑھ رہا اسی طرح سے جس طرح موسیٰ نے صلی علی محمد والے محمد. بس تھوڑا سا بیدار ہونا ہے کیونکہ اذان بھی ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، اور 9 بجے کا ٹائم کا مجھے کہا گیا تھا کہ 10 بجے مجلس سٹارٹ ہو جائے گی. اور آپ لوگ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، اتنا بلند صلوات پڑھیے کہ پڑھنے کو دل کرے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اب جو ہے موسیٰ سے اللہ نے سوال یہ کیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے پورا قصیدہ پڑھ دیا. بس اپنی توجہات ایک طرف رکھیے گا تاکہ جلد سے جلد ہم اس ذکر کو
कमाल तक पहुंचा सके। बिस्मिल्लाह। अब इसी तरीके से जब जिब्राइल ने पूछा कि परवरदिगारा तू बता, तो कहा इसमें ज़हरा है, इसके बाबा, इसके शौहर, इसके बच्चे हैं। सुभान यानी अल्लाह भी कसीदा पढ़ रहा है। यानी पूछा सिर्फ क्या था, कौन है, बिस्मिल्लाह। क्या है, लेकिन पूरा कसीदा पढ़ा जा रहा है। ऐसे रसूल से किसी ने सवाल किया कि औरत जो है वो क्या है, विरासत में आधा हिस्सा, इबादत में कुछ दिन गैर हाजिर और इसके बाद महकूमा है, तो ये क्या ये हदीस फातिमा ज़हरा के लिए भी है? तो आपके और मेरे रसूल ने कहा नहीं, बल्कि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा वो है कि ना विरासत में आधा हिस्सा है, ना इबादत में कुछ दिन गैर हाजिर है, ना ही वो ऐसा है कि वो एक महकूमा की तरह नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा अगर अली न होते तो फातिमा ज़हरा को कोई कुफ न होता। कुफ कहते हैं बराबर हिस्से को, जो एक जैसे हो उनको कहा जाता है कुफ। कुफ यानी एक जैसा, यानी हम पला। सुभान अल्लाह, सुभान थोड़ा सा अल्लाह। अगर बेदार हो तो जुमला दो। हम पला को कहा जाता है कुफ, यानी एक जैसा, हम पल्ला, सुभान अल्लाह। इसे कहा जाता है कुफ। बिस्मिल्लाह। अगर अली न होते, बेशक। किसी ने कहा कि डायरेक्ट फातिमा ज़हरा की बात करते हैं कि अगर फातिमा ज़हरा ऐसी हैं कि उन्हें अली मिल जाते, या फातिमा को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि उनके शौहर अली होते। कहा नहीं, फातिमा ऐसी खातून है जिनका आमाल पर्दे में है, किरदार हिजाब में है, इबादत हिजाब में है, तमाम आमाल बीबी के हिजाब के अंदर है, सब पर्दे में है, जाहिर नहीं है कुछ भी। तमाम आमाल पर्दे में, तमाम किरदार पर्दे में, हर काम बीबी का पर्दे में, हिजाब में बीबी ने सारे अमाल हम तक पहुंचाए हैं। नमूना है बीबी, एक एक लम्हा बीबी का हमारे लिए नमूना है। यानी अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ न होता। पता कैसे चला? यानी जो खातून पर्दे में रह रही हो, जिसकी नमाज पर्दे में, जिसका किरदार पर्दे में, घरदारी जिसकी पर्दे में, मादरी जज्बा जिसका पर्दे में, यानी हर आमल बीबी का पर्दे के अंदर है, तो कैसे पता चले कि ये बीबी कैसी थी? कहा अगर देखना है कि हम पल्ला अली फातिमा के कैसे, तो मर्द क्या होता है? जिसका अमल जाहिर, जिसका किरदार जाहिर, जिसका वकार जाहिर, जिसकी इबादत जाहिर, तवज्जो, जिसकी इबादत जाहिर, जिसकी शुजाअत जाहिर, वो होता है मर्द जो हर वक्त सामने रहे। खातून छुपी हुई चीज, मर्द जाहिर चीज, खातून छुपी हुई चीज, मर्द ज़ाहिरी किरदार, औरत छुपा हुआ किरदार। अब क्या कहने फातिमा ज़हरा के, जिसका हम पला अली है, जिसकी इबादत ऐसी इबादत है कि एक ज़र्ब लगा दे तो शकलें से बारी है। या अली, या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। उसकी हम पला खातून के क्या कहने कि जिसका मर्द, जिसका किरदार, जिसकी इबादत जाहिर है, उसकी एक ज़र्ब जो है सकलैन की इबादत से अफजल है। शुजाअत ऐसी है कि अगर ज़र्ब लगा दे तो आधा इधर हो जाता है, आधा इधर हो जाता है। किसी मरहब ने जब उसकी माँ ने कहा था बेटा हर किसी से लड़ना लेकिन कभी हैदर से ना लड़ना, तो जब खंदक के मैदान में आए हैं तो उसने रिज्स पढ़ा, कहा मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, मैं बहादुर हूँ, मैं ऐसे मैं वैसे, अपनी शुजाअत का उसने चर्चा किया, जाहिर किया। अब ऐसे ही अली आए, जब उसने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, तो इधर से अली आए जो हर जंग में कहते थे मेरा बाप अबू तालिब है, हर जंग में अपनी बल्दियत बताते थे। अरब के खानदान, बहुत कम खानदान ऐसे थे जो अपनी बल्दियत बता सकते थे, वरना बल्दियत बताना बड़ा मुश्किल काम था। जो बताना चाहते थे मेरा बाप वो है, अली हर जंग में कहते थे अबू तालिब मेरा बाप है, अबू तालिब का बेटा हूँ मैं, अबू तालिब। वह जंग है खंदक की, जिसमें जब मरहब ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, इधर अली जैसा बहादुर, अली जैसा शेर जली ने पुकार के कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। मौलाई मुश्किल कुशा की जात पर बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। उसकी माँ ने कहा था हर किसी से लड़ना लेकिन हैदर से न लड़ना। अब अली को बिस्मिल्लाह।
بے شک یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس خاتون کے کیا کہنے جس کا مرد جب جنگ سے واپس آئے تو خون بری تلوار خود زہرا اپنے ہاتھ سے صاف کرے. اس مرد کے شجاعت کے کیا کہنے اور اس کی وراثت کے کیا کہنے بے شک جس کو علی جیسا کوف ملا ہو. سبحان اللہ اس خاتون کے کیا کہنے. بے شک ہم پلہ ہے دونوں بے شک. یعنی علی کے ذریعے سے فاطمہ زہرا کے کردار کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا بے ہے. شک. دیکھو جس کا مرد ایسا ہے بسم جس اللہ کا حاکم ایسا ہے محکومہ کیسی سبحان ہوگی. اللہ سبحان اللہ کوئی بھی کائنات کا مرد سب آدم سے لے کر عیسیٰ تک عیسیٰ سے جو ہے وہ قیامت کی صبح تک تمام مردوں میں سے کوئی مرد ایسا نہیں ہے سوائے ختمی مرتبت کے سوائے جناب رسول خدا کے کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو اٹھ کر کہے کہ میں علی کا مقابلہ کر سکتا ہوں. میری عبادت علی جیسی, میری شجاعت علی جیسی, میرا کردار علی جیسا, میرا حسن علی جیسا, میرا ظاہر علی جیسا, میرا باطن علی جیسا کوئی نہیں کہہ سکتا. تو پھر اگر کوئی حاکم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس کی محکومہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے بے ہیں. شک بی بی زہرا کی عظمت پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب سیدہ کے رخصت ہونے کے بعد سیدہ نے وصیت کی یا علی میرے جانے کے بعد شادی کیجئے گا تو اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے بسم گا. اللہ بسم اللہ. ایک دن جناب امیر کائنات نے جناب عقیل کو بلایا. توجہ. بسم اللہ. عقیل کو بلا کر تو سوال کیا, کہا میرے لیے کوئی ایسا شجاع خاندان ڈھونڈیے. بسم اللہ خاتون نے بسم کہا. اللہ سبحان اللہ. توجہ. جو مرد کا بسم اللہ. حسن ہوتا خوبی ہوتی ہے شجاعت وہ عورت کا عیب ہے بے شک ہے. اور جو عورت کی خوبی ہے وہ مرد کا عیب ہے. بسم اللہ. اگر مرد بزدل ہو آہا تو خاتون کا کیا کہنا ہے. ہاں جن کے مرد بزدل ہوتے ہیں بے شک ان کی عورتیں پھر جنگوں پر نکل آتی ہیں. جن کے مرد بزدل ہوتے ہیں مرد شجاع اچھا ہوتا ہے عورت بزدل اچھی ہوتی ہے. یہ ہے ایک خوبی مرد میں اور عورت میں. کہا میرے لیے خاندان شجاع کی تلاش ہے. بسم اللہ. اب جناب عقیل کیا مولا نہیں جانتے تھے بے شک جانتے کہ فلاں خاندان جو ہے شجاع ہے. تھے جانتے تھے. جناب عقیل جو میرے مولا کے بھائی ہیں بڑے وہ علم انساب جانتے تھے یعنی نسبوں کی. یعنی یہ بابا ہے یہ اس کا دادا 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 ہے. نسبوں کو جاننے والا علم رکھتے تھے. جناب عقیل وہ ہے کہ جو چلتے ہوئے بندے کو چال دیکھ کر پہچان جاتے تھے فلاں کا پوتا ہے. سبحان اللہ. کیا مولا نہیں جانتے تھے. یہ مولا کا پوچھنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا. کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ بسم اللہ. علم کو بھی خلق کرنے والا ہے یعنی وہ بھی جانتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا لیکن پوچھنا تھا بتانا تھا کہ جو چیز موسیٰ کے ہاتھ میں اس کی عظمت کیا ہے. اب اللہ بھی جانتا تھا لیکن موسیٰ سے پوچھا. ایسے ہی علی بھی جانتے تھے. جناب عقیل سے پوچھا کہ کسی ایسے خاندان کو جانتے ہو جو شجاع خاندان ہو. کہا جانتا ہو. جناب عقیل سے کہا اور جناب عقیل آئے. جناب خرام کلابی خاندان کا ایک سردار ہے. شجاعت ایسی ہے اگر ان کے گھوڑا بھی بغیر لگام کے یہ لگام نہیں ڈالتے تھے اپنے گھوڑوں کو. ان کے گھوڑے جو ہے چل رہے ہوتے کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے گھوڑے کا راستہ روک یعنی راستہ چھوڑ دیتے تھے. ایسا شجاع خاندان ہے. جو خاموش ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا اپنے چادروں کو نیچا کر کے صرف یہ 2-4 جملے سماعت کر کے بی بی کے حضور اپنا نام لکھوا لیجئے کہ یہ ایسا شجاع خاندان ہے. جناب عقیل آئے اور اسی رات جناب ام البنین نے خواب میں دیکھا ایک حسین و جمیل نوجوان ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ. اور میں اس کے جو ہے وہ عقد میں جا رہی ہوں. یوں خواب دیکھا تو اپنی ماں سے بیان کیا اور انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ
3 सितारे और एक चांद आकर मेरी गोद में सुभान अल्लाह, उतर सुभान गया। अल्लाह। और मैं उनको छुपा रही हूँ। माँ से बयान किया, माँ एक लेकर एक ख्वाब बताने वाले ख्वाब की जो ताबीर बताते हैं उनके पास ले गई। उन्होंने कहा कि अल्लाह इस बेटी को 4 बेटे अता करेगा, 3 सितारों की मानद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे अकील आए और कल्लाबी खानदान में जनाबे खुर्राम से दरख्वास्त की। अरब का दस्तूर था कि जब कोई मेहमान आता था तो 3 दिन मेहमान नवाजी के बाद आने का सबब पूछते थे। 3 दिन के बाद पूछा आने का सबब, तो जनाबे अकील ने कहा कि मैं अपने भाई अली के लिए खासगारी के लिए आया हूँ। तवज्जो, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। खासगारी के लिए आया हूँ। सिर्फ 2-4 जुमले बीवी की शान में। अब जब कहा तो आके अपनी बीवी से कहा मेरी बेटी से पूछिए। अब माँ बेटी में पहले गुफ्तगू हो चुकी थी। अक्द का दिन रखा गया, तारीख रखी गई 16 रजब 17 रजब ये दिन रखा गया और बाराती चले और सब बारातियों को बाहर रोक दिया गया। अली खुद अंदर आए अकेले। बारात का हुलिया ये बता रहा है कि अली हमें बताना ये चाह रहे हैं कि जब किसी की बारात लेकर जाई जाती है तो सारे बाराती अंदर नहीं आते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये अक्सर घरानों में ऐसा होता है कि कहा जाता है कि बस दुल्हा अंदर आएगा तो दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं। अब जो यहाँ बैठा नाराज होता हो या आपके घरों में ऐसा होता हो तो ये उनको बताया कीजिए कि अली जैसा कि अगर हम शिया ने अली है तो अली जैसा किरदार तो हमारे अंदर होना चाहिए ना। अली आए, ये आफ्ताबे विलायत है, ये आफ्ताबे इमामत है, उभरा फातिमा जहरा के घर में। लेकिन आप वसीयत के मुताबिक आए और अक्द हुआ। अक्द होने के बाद दोनों बैठे, अली और फातिमा। जनाबे उम्मुल बनीन का नाम फातिमा है। फातिमा दोनों बैठे। अब यहाँ वो होता है कि दुल्हा दुल्हन की तारीफ करता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, जनाबे मौलाए कायनात ने जनाबे उम्मुल बनीन से कहा आप मेरे घर में आ रही हैं, आपकी भी औलाद होगी, लेकिन वहाँ फातिमा ज़हरा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप उनकी परवरिश कैसे करेंगी? बीवी ने कहा मैं कनीज बन के जा रही हूँ फातिमा ज़हरा की। घर आई, दहलीज पे कदम रखा तो बीबी दीवार के साथ साथ चल रही है। कनीज किसी ने सवाल कर लिया, कहा बीबी आपका घर है, आप दुल्हन बनकर आई हैं, आप सहन में चलती क्यों नहीं है? कहा मैं इस घर की कनीज हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की कनीज हूँ। मुझे नहीं मालूम इस शहर में कहाँ कहाँ जनाबे सैयदा के कदम लगे हैं। अगर मैं कदम रखूंगी तो ऐसा ना हो कि बीबी की बेहुरमती हो जाए, इसलिए मैं दीवार के साथ साथ चलती हूँ। अपने बच्चों पर बीबी के बच्चों को मुकद्दम कर दिया। अब अल्लाह ने 1 साल के बाद बेटा दिया। जब बेटा दिया तो अली जैसा बहादुर, आंखों में आंसू, और कहा कि फातिमा ज़हरा ने कहा था इसका नाम अब्बास रखना। एक एक लफ्ज़ ज़मानत के तौर पर पढ़ रहे हैं। बाबुल हवाइज की माँ की मजलिस में आप बैठी हैं, खाली हाथ नहीं उठेंगे। बस 2-4 जुमले मसाइब के सुन लीजिए। कौन है उम्मुल बनीन जो अपने बच्चों से भी मुकद्दम, कोई खातून ऐसी नहीं है जो अपने बच्चों पे अपने सौतन के बच्चों को मुकद्दम करे। ये उम्मुल बनीन है जो हसन और हुसैन को ज्यादा प्यार करती है, मुकद्दम जानती। क्यों? वो सैयदा के बच्चे, वो सैयदा के बेटे, वो सैयदा के लगते जिगर है, वो सैयदा के नूरे हैं। ये बीबी अब्बास शबीह अली, शबीह मुर्तज़ा, शबीह इमाम है। हूबहू वैसे ही जैसे अली मौला ने दुआ की थी, परवरदिगारा मेरे जैसा बेटा मुझे अता कर। जब मेरे मौला अक्द के लिए आए जनाबे उम्मुल बनीन के पास, अक्द होने के बाद तो बीबी ने, मौला ने जनाबे उम्मुल बनीन से एक बात कही। कहा फातिमा मैं करबला मुकम्मल करने आया हूँ। कैसे? का सरदार तो आ गया है,
علمدار کی ضرورت ہے. علمدار آیا تو نہ آنکھیں کھولتا ہے نہ کچھ بولتا ہے. سب نے اٹھایا. میرے مولا حسین کو اطلاع ملی. میرے مولا حسین آگے بڑھے. ابھی میرے مولا حسین جھولے کے قریب ہی گئے ہوں گے کہ عباس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے آقا کے پیش کیا. پہلی زیارت آقا کے چہرے کی تھی. یعنی عباس مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں آقا دونوں ہاتھوں کا نذرانہ آج سے ہی قبول کر لیجیے. وفا ایسی جیسی ماں نے وفا سکھائی. ام البنین جس کی ماں ہو اس کا بیٹا عباس. نہ کوئی ام البنین کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ کوئی عباس کا. ایسی وفا دکھائی ہے عباس نے, ایسی وفا دکھائی ہے. جب میری بیوی پلٹ کے مدینے گئی ہے تو 1 سال تک جب بھی مسائل پڑے جاتے تھے بیوی ام البنین آتی تو جناب زینب خاموش ہو جاتی. 1 سال کے بعد جب بیوی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو ایک دن جناب زینب سے کہا آقا زادی میں جب بھی آتی ہوں آپ خاموش ہو جاتی ہے, کیا بات ہے؟ آپ بیوی کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے. گلے لگایا کہا اماں آج اپنے بیٹے عباس کا برسا لے. اماں تیرا عباس کہاں آ گیا؟ اماں تیرے عباس کے بازو کٹ گئے. اماں تمام حالات کربلا کے بیان کیے. میری بیوی نے ایک سوال کیا آقا زادی یہ بتائیے جب آقا حسین مارے گئے تب عباس پہلے مارے گئے تھے؟ جب آپ کی چادر چلی تب عباس کے بازو تھے؟ نہیں اماں پہلے عباس کے بازو کٹے. جناب ام البنین کا معمول ہوتا تھا روز اپنے حجرے میں بیٹھ کے 4 قبریں بناتی. آپ مائیں ہیں نا اس لیے ہر ماں کا دل تڑپ جاتا ہے جب کسی ماں کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. 4 قبریں بنا کے بیوی اس میں بیان کرتی کہتی میرے شیرو میرا لقب ہے ام البنین بیٹوں کی ماں. میرے تو 4 بیٹے مارے گئے. اس کے بعد بیوی ان نشانوں کو مٹا دیتی اور پھر بیوی کہتی یہ 4 بیٹے سیدہ کے لخت جگر پر قربان. یعنی جو اپنے بیٹوں کو سیدہ کے بیٹے میں قربان کر دی. بیوی جناب زینب سے پوچھتی گئی میرا عباس جب جنگ کے لیے گیا تو کیسے گیا؟ ایک مرتبہ بیوی نے سوال کیا جس سے جناب زینب چیخ چیخ کے روئی. کبھی بھی یہ بتائیے جب عباس کے بازو کٹے جب بھی کوئی شہ سوار جنگ میں گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. بیوی مجھے یہ بتا جب میرے بیٹے کے بازو کٹ گئے بابل حوائج کی مجلس ہے خدا را دل کھول کے اپنی حاجتیں طلب کر لیجئے بیوی سے. جب میرے بیٹے کے بازو کٹے بیوی مجھے یہ بتاؤ عباس جب گھوڑے سے گرا تھا تو کس چیز کا سہارا لیا؟ بیوی چیخ کے روئی اور کہا اماں جب آپ کا بیٹا زین سے زمین پر آیا تو اس کے پاؤں رکابوں میں الجھ گئے تھے. کئی لمحوں تک عباس کا گھوڑا فوج اشکیا میں گھومتا رہا. اماں آپ کو عباس میں جس کا جیسے دل کیا اس نے مارا, جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے مارا, جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے مارا, جس کے پاس گرز تھا اس نے گرز سے مارا. یعنی جو ہتھیار تھا اس کے ساتھ مارتے تھے. بیوی روتی رہی. اس کے بعد بیوی نے ایک اور سوال کیا بس یہ آخری سوال بیوی کا سن سکے گی مائیں یہ سوال سن لیں تو ان کو خدا اجر عظیم عطا کرے. بیوی نے کہا بیوی مجھے یہ بتائیے آپ نے کہا کہ عباس کی قبر بالکل ایسے جیسے 6 مہینے کی بچی. بیوی مجھے یہ بتائیے
میرا شیر عباس بیوی نے کہا بیوی مجھے یہ بتائیے میرا شیر عباس اتنا دراز قد تھا، اتنا جوان تھا میرا بیٹا، بیوی مجھے یہ بتائیے جس کا قد اتنا دراز ہو کہ گھوڑے کے کانوں سے آگے جس کے زانو جاتے ہو، اتنا دراز قد، بس آخری جملہ، اتنا دراز قد تھا میرے مولا عباس کا۔ ایک مرتبہ بیوی نے یہ سوال کیا، اب بیوی نے اپنا جگر تھام لیا ہوگا، کیا حالت ہوئی ہوگی جناب ام المؤمنین کی جب بیوی نے بتایا ہوگا اماں جب آپ کے عباس کو دفن کرنے کے لیے سجاد نے ایک ٹکڑا اکٹھا کیا، چادر میں کٹڑی بنائی، کچھ کربلا کی ریت میں مل گئے عباس، جو ملے تھے ان کو قبر میں رکھ کے بس اتنی سی قبر بنے جو 6 مہینے کے بچے کی قبر بنتی تھی۔ کیا گزری ہوگی جناب ام المؤمنین پہ جب بھی روتی، پہلے آقا حسین کو روتی پھر عباس کو روتی۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين أي منقلبين ينقلبون يا محمود بحق محمد يا أنا